السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہن، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آج اس مسجد یعقوبیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آنے والے دنوں کی تیاری کے لیے، اس کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جزائے خیر عطا کرے۔ جو بھی ہم سنیں گے اس پر سننے اور سنانے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور تمام مسجد کے ذمہ داروں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا موقع عطا کیا۔ میں بات بتانے سے پہلے ایک خوشخبری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ میں آؤں گا۔ رمضان کے بعد ہر مہینے کا پہلا ہفتہ، آپ کوسا بھی رکھ لیجئے، کوسی بھی تاریخ رکھ لیجئے، اب رکھنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ آپ اگر پروگرام رکھیں گے تو میں انشاءاللہ ہر مہینہ رمضان کے بعد پہلے ہفتے میں کوئی بھی تاریخ ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا۔ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے، چلیے کچھ باتیں ہم سن لیں اور ہم عمل کر لیں تو زندگی کا کیا بھروسہ ہے کہ اللہ کو ہماری نیکیاں پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جنت کے مستحق بن جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچے۔ اور ایک بات یہ کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرے، اللہ کے عذاب سے ہم کو بچنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں والی جنت کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنا چاہیے۔ اب اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے دو باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ پہلی بات، چونکہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کی 12 تاریخ ہے، تو گویا سمجھیے کہ آدھا مہینہ تقریباً گزر گیا، ابھی آدھا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان کے تعلق سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ الحمدللہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ عربی مہینوں میں یہ 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اس کی فضیلت کیا ہے، مختصر میں آپ کو بتا کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ چونکہ 2 دن کے بعد جو رات آنے والی ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد پھر رمضان کے بارے میں بتاؤں گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزہ رکھتے تھے۔ یہ بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ ہم کو پیدا کیا، اللہ پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
میں نے جن اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے لیے کوئی دن مقرر کرنا، کوئی تاریخ مقرر کرنا، کوئی وقت مقرر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں۔ کوئی دن مقرر کر لیجئے، کوئی مہینہ مقرر کر لیجئے، کوئی تاریخ مقرر کر لیجئے، نہیں۔ ہر وقت یہ کوشش کرنا کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ پسند کرے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اعمال پہنچائے جاتے ہیں، 3 طریقے سے اللہ کے پاس اعمال پہنچتے۔ ہر دن صبح اور شام میں اللہ کے پاس اعمال پہنچائے جاتے۔ یہ فرشتے رات کی ڈیوٹی کرنے والے صبح میں واپس ہوتے، دن بھر کی ڈیوٹی کرنے والے صبح میں آتے۔ تو گویا دونوں فرشتے، رات کے اور صبح کے فرشتے صبح میں آتے ہیں، صبح کے رات کے فرشتے واپس جا رہے ہیں، صبح کے فرشتے آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندوں کو کیسے پائے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم جب گئے تھے تو تیرے بندے تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور ہم جب واپس آئے تو تیرے بندے عبادت میں لگے۔ مطلب یہ کہ ہم آتے وقت بھی انہوں عبادت کر رہے تھے، ہم جاتے وقت بھی عبادت کر رہے تھے۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا، صبح کے ٹائم کا، صبح کا اٹھنا اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت۔ اللہ صبح کے اٹھنے کو پسند کرتا ہے، اور اس کے بعد صبح میں اٹھنے والے، اللہ کے نبی نے کہا اللہم بارک، اے اللہ میرے ان لوگوں کو جو صبح میں اٹھتے ہیں برکت دے۔ اللہم بارک بکورا امت، یعنی صبح میں آپ اٹھیں گے، صبح میں روزی ملتی ہے، رزق ملتا ہے۔ آپ صبح میں اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ کو یاد کر لیے، ماشاءاللہ روزی جو تقسیم ہو رہی ہے آپ کو مل گئی۔ آپ دیر سے اٹھے، ایک تو فجر چلے گئی۔ نومت الصبح تورث الفقر، صبح کا سونا دلندراگی پیدا کرتا ہے، محتاجی پیدا کرتا ہے۔ صبح میں سوتے رہے برکت چلے گئی، صبح میں سوتے رہے رزق چلے گیا، صبح میں سوتے رہے اللہ کی رحمت سے آپ محروم ہو گئے۔ صبح میں اٹھے نماز پڑھ لیے، اللہ کی طرف سے برکت ملتی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبح میں 9 بجے 10 بجے 11 بجے اٹھتے، اس کے بعد وہ ایسا جا کے دکانوں میں بیپاروں میں جا کے بیٹھتے۔ کہاں سے برکت آتی؟ کہاں سے نحوست ختم ہوتی؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ مدد کریں گا؟ بولیے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے، صبح میں فرشتے ہماری حاضری دے رہے تو یہ لوگ نماز میں، شام میں عصر کی نماز کے بارے میں بتایا گیا، جو آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے کأنما وطر اہلہ ومالہ، اس کا اہل، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کا مال برباد ہو گیا، ختم۔ عصر کی نماز چلے گئی سب برباد ہو گیا، فجر چلے گئی سب ختم ہو گیا، عصر بھی چلے گئی۔ تو اللہ کے نبی نے بددعا کیا اس کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک لڑائی میں، لڑائی کی وجہ سے نماز، عصر کی نماز پڑھنے میں دیری ہو گئی۔ خندق کی لڑائی جو کہتے ہیں، پورے عرب کے لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے آئے، مسلسل لڑائی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے، نماز کا موقع نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو میرے بھائیو اچھا سنو، ہر وقت آپ کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، گھر سے نکالا گیا، مگر اللہ کے رسول ہمیشہ دعا کرے، پتھر کھا کے دعا کرے، خون بہ رہا ہے دعا کرے، ہر وقت دعا کرے، ہر وقت دعا کرے۔ عصر کی نماز چھٹنے کی وجہ سے آپ نے کہا اللہ ان لوگوں کے گھروں میں آگ برسائے جنہوں نے ہماری نمازوں کو قضا کیا۔ اللہ اکبر۔ نماز کے چھٹنے پر بددعا کرے اللہ کے نبی،
تو آپ اندازہ لگائیے، نہ تو فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے. اب کون سی جماعت ہم پڑھتے، کہاں سے برکت آ رہی؟ ایک تو صبح کا وقت اور عصر کا وقت اللہ کے پاس اعمال جاتے. دوسرا، ہر جمعرات اور پیر، ہر جمعرات اور پیر کو اعمال پہنچائے جاتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور پیر کو روزہ رکھنا پسند کرتے تھے. تیسری بات، سال میں شعبان کے مہینے میں اللہ کے پاس انسانوں کے اعمال پہنچتے. اب یہاں پر اب آئیے شعبان کے بارے میں. حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. میں نے اللہ کے رسول کو رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا. ایک بات، حضرت اسامہ بن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ مہینے میں آپ بہت روزے رکھتے نا، کیوں، کس لیے؟ آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے. میری خواہش ہے کہ میرا عمل جب پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ایو الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا، ثواب والا روزہ کب ہے، کب رکھنا؟ آپ نے فرمایا شعبان لتعظیمی رمضان، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا تاکہ رمضان آ رہا اس کے احترام میں یہ سب سے افضل ہے. پھر پوچھا گیا ای صدقۃ افضل، قال صدقۃ فی رمضان، اللہ کے نبی کب اللہ کے راستے میں خیرات کرنے میں زیادہ ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں دینے میں زیادہ ثواب ہے. رمضان میں دینا بولے تو سال بھر بند نہیں کرنا. اب لوگ کیا کرتے بولے تو اب بھی چاہتے تو کیسا جی رمضان میں آؤ بولتے، اچھی بات. انہیں رمضان میں آیا تو بولتے کیا جی کتنے کے لوگ ہیں، تمہیں آئے تو کیسا جی دینا. سوال یہ کہ بلائے کئی کو، تمہیں بلائے کئی کو؟ اللہ کے راستے میں جب موقع ملتا دینا، اس سے فائدہ کیا ہوتا میرے دوستو؟ اللہ کے راستے میں دینے سے بلائیں چلے جاتی، مصیبتیں چلے جاتی، بیماریاں چلے جاتی، پریشانیاں چلے جاتی، محتاجی چلے جاتی. اللہ زندگی میں برکت دیتا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے راستے میں دینے سے 70 قسم کی بیماریاں اور برائیاں اللہ دور کرتا. 70 قسم کی بیماریاں اور برائیاں دور ہوتی. اگر کچھ بھی واقعہ آ گیا، کوئی بھی بات آ گئی، اللہ نہ کرے کسی کا مزاج خراب ہو گیا، فوری جاتے جاتے لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، جاؤ علاج کراؤ، کرانا جاتے ہوئے کسی غریب کو 5-10 دے کر جاؤ. کیا تو بھی صدقہ بولے تو جتنا ہو سکتا 5-10 روپے بھی اگر آپ دیں گے، ہو سکتا ہے وہ آدمی آپ کے حق میں دعا کرے تو دواخانے کو لے جانے سے پہلے اللہ شفا دے دے گا. کبھی بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھو، کتنی پریشانی رہی بھی تو اللہ کے راستے میں دینا. یاد رکھو ایک بات، لوگوں کہا جی بے پارا چنی، لاک ڈاؤن آ گیا. اچھا، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، شادیاں نہیں کرتے، دوسرے خرچے نہیں کرتے، وہ سب خرچوں میں کیا بھی نہیں ہوتا. اب کھانا بولتے 3 ٹائم کھاتے نہیں، یہ لاک ڈاؤن ہے جی 1 ٹائم کھاؤ بولتے، کھاتے نہیں، دعوتاں کرتے نہیں، شادیاں کرتے نہیں، سب ہوتا. اور اللہ کے راستے میں دینا بولے تو لاک ڈاؤن آ گیا، بے پار نہیں ہے، انہیں کیا پوچھ نہیں آیا تمہارے کو؟ تو ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، سستے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی آ کر سوال کرا، بھائی کیا کبھی دو بھائی اللہ تمہارے کو اچھا رکھے. وہ کھڑکی میں سے سوال کر رہا تو انہیں بیٹھ کے بول رہا، ہٹے کٹے ہو، موٹے تازے ہو،
भीख मांगते हो, शर्म तुमको मगर नहीं आती। देखे तो है ना रे, पूरे पटालों वाले खाएंगे ना रे एक दिन। ऐसा मोटा ताजा है, भीख मांगता क्या रे? उन्हें बोला हजरत मैं भूखा हूं, रोटी मांग रहा हूं, मैं मशवरा नहीं कर रहा हूं आपसे, मशवरा करने के वास्ते नहीं आया हूं। तो दुनिया के सारे मामलात में आदमी कर अश-शैतानु यईदुकुमुल फख्र व यअमुरुकुम बिल फहशा, शैतान मोहताजी से डरा, जे सब देते रहे तो क्या खाएंगे जी, कैसा करेंगे जी, बच्चों को कैसा, अजी जो पैदा करा वो खिलाता जी, सुबह में भूखा उठाता, मगर मालिक का करम है कि रात में भूखा नहीं सुलाता। अब यहाँ पे देखिए, दुनिया के पूरे खर्चों के लिए नहीं है तो पैसा लेंगे, नहीं है तो खर्च लेंगे, नहीं है तो सूद पे लेंगे, हराम कामा करेंगे, मगर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह करा वल्लाहु यईदुकुम मगफिरा, अल्लाह तुम्हें माफ करने का वादा कर रहा है। तो कभी भी याद रखो, नेकी के काम जब मौका मिला करते रहना। कब क्या होता बोल नहीं सकते, कब क्या होता बोल नहीं सकते, किस वक्त क्या बात होती बोल नहीं सकते। और एक इबरत की बात मैं बता रहा हूं, कल रात से आज सुबह तक कम से कम मैं 10 मौत की खबरें सुना। कल रात में ईशा के बाद से आज तकरीबन समझिए के जोहर के पहले तक 10 खबरें सुना, अल्लाह बचा। और उसके अलावा कई आदमियों के बीमारियों के बारे में, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि आज पूरा दिन रोज खबरें आ रही, फलां बीमार है, फलां बीमार है, फलां बीमार है, फलां ये हैं। तो कब क्या होता बोल नहीं सकते। अल्लाह के रास्ते में देने में कभी बखीली मत करो। एक चीज, अब आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शाबान में रोजा रखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शाबान में रोजा रखेंगे रमजान आता, रमजान में रोजे आपको कर ले सकते। एक हो गई बात। अच्छा, अब आइए, अल्लाह के रसूल बहुत रोजे रखते थे। कब तक रखते थे आप? शाबान की 15 तारीख तक अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे। अच्छा सुनो भाई, अक्सर नौजवान बच्चे यहाँ बैठे, उनके बारे में मैं अभी रमजान में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर अब देखिए, 15 तारीख तक आप रोजा रखते, 15 के बाद आप रोजा रखने को पसंद नहीं करते थे। क्यों? रमजान आ रहा, आप अगर अभी से नफिल रोजे रखेंगे तो हो सकता है ऐन मौके पर आपकी कुछ तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, इज़ा इंतसफ़ा शाबान फला तसुम, जब शाबान के 15 हो जाए तो तुम रोजा मत रखो। 15 तारीख तक आपको इजाजत है। ये तो हो गया। तीसरी बात, सिर्फ 15 तारीख को रोजा रखना, 15 तारीख, और इसे क्या बोलते लोग? शबे बरात। ये शब है फारसी का लफ्ज, रात, बरात बोले तो आजाद करना। ये शबे बरात आया कहां से? अब जो मैं आयत पढ़ा उसमें बोलते इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, हम कुरान को बरकत वाली रात में उतारे। बरकत वाली मुबारक रात क्या है? बाज लोग कहते हैं शाबान की 15 तारीख है। सुनो अच्छी तरह, शाबान की 15 तारीख। अच्छा, शाबान की 15 तारीख को कुरान उतरा, अच्छा मान लेंगे, लेकिन जहां अल्लाह कुरान में कह रहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना है जिसमें अल्लाह कुरान उतरा। अल्लाह कह रहा है रमजान में कुरान उतरा। अच्छा, वो मुबारक रात का तब आती, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हम क़दर वाली रात कुरान उतारे। वो क़दर वाली रात कब आती? वो रमजान। और ये लैलतुल मुबारक, मुबारक रात किसे कहा गया? रमजान की लैलतुल क़द्र को मुबारक रात कहा गया। रमजान में कुरान मजीद नाजिल हुआ, दूसरे महीनों में कुरान नहीं उतरा। अब कुरान के बारे में रमजान में बात आएगी। तो अब यहां पर अब देखिएगा 15 तारीख, सिर्फ 15 तारीख को मेरे भाइयों और बहनों गौर से सुनो, रोजा आप रखना है, शाबान में रखो 13, 14, 15, अरबी की 13, 14, 15, जैसे हर महीने में रोजा रखा जाता है, शाबान में भी आप रखिए।
لیکن شعبان کی صرف 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ غلط ہے، اور اس سلسلے میں بہت حدیثاں ہیں، اگر میں وہ بتاتے گیا تو فجر کی اذان تک خالی یہ چلے گا، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو تھکا دوں۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، میں آپ کے سامنے مختصر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ہو گیا 13، 14، 15 کو روزہ رکھی۔ اگر خالی 15 کو روزہ رکھے تو 60 سال گزرے ہوئے، 60 سال آنے والے گناہ معاف ہو گئے۔ 15 تاریخ کو رات میں جگنا، دیکھیے یہ 15 کی رات مبارک ہے، اللہ آسمان پر آتے، 2 حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بھی اگر کچھ بھی کرنا ہے تو، کوئی بھی عبادت ہے تو مانگ لو، مگر ایک بات یہ ہے کہ اللہ صرف شعبان میں نہیں، ہر رات میں اللہ تعالیٰ آتے، ہر رات میں پہلے آسمان پر آتے، اعلان ہوتا کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی پریشان ہے، دعا کرو میں دے دوں۔ تو گیا شعبان کی کوئی وہ نہیں معلوم ہو۔ اچھا شعبان کی اللہ کے رسول کوئی عبادت کرے کیا، جاگے کیا، صحابہ کرے کیا؟ نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ روزہ ہے 13، 14، 15 کو رکھو الحمدللہ۔ رات کو جگنا، اب یہاں پہ حدیثیں جتنے بھی آتی ہیں، ایک بات دیکھیے، اللہ کے رسول رات میں بہت لمبی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے شک ہوا کہیں اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا کیا، سجدے میں اتنا گرے ہوئے۔ اب حضرت عائشہ، تو بات یہ کیا اللہ کے رسول سال میں 1 مرتبہ نماز پڑھتے تھے کیا؟ روزانہ پڑھتے تھے؟ کتنی نماز ہوتی تھی؟ پیراں سوج جاتے تھے، ورم آتا تھا، ہمیں 5 منٹ نماز پڑھے تو 4.5 منٹ فون بجتا، ٹھیک ہے، 4.5 منٹ تک فون آتے رہتے، اور ہم نماز پڑھ رہے تو یہاں کھجاتے، وہاں کھجاتے، یہاں کھجاتے، اور وہ ڈکارا لیتے تو یعقوبیہ کے امام صاحب ڈر جانا، کون کے آیا ہے وہاں معلوم نہیں کیا ہوتا کی بول کے، کیسے ڈکارا، اور 5 منٹ نماز پڑھے تو 4 منٹ کھجاتے رہتے، کوئی کبھی داڑھی کھجاتے رہتا، کوئی کھجاتے رہتا۔ کبھی زندگی میں صحیح قسم کھا کے بولو، ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایک نماز بھی ایسا ہوئی ہے کیا؟ اللہ رحم کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ ورم آتا تھا، سج جاتے تھے، خون آتا تھا۔ حضرت عائشہ وغیرہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی اتنی لمبی نماز آپ کئی کو پڑھتے اللہ کے نبی؟ تو آپ فرماتے لِأَنَّكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، اللہ میرے درجے کو اتنا اونچا بنایا ہے، میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا۔ ایک بات، روزانہ پڑھتے تھے، وہ رات بھی اللہ کے رسول نماز پڑھے۔ اچھا اور ایک بات بتا رہا ہوں، اگر وہ رات 15 کی مبارک رہتی تو ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، بیوی سو رہی ہے، بیوی سو رہی ہے، اگر واقعی وہ مبارک رات رہتی اللہ کے رسول بیوی کو چھوڑ ڈالتے تھے کیا؟ بخیل تھے کیا اللہ کے رسول؟ اچھا تھوڑی دیر کے لیے انہوں سو گئے، چلو پورے مدینے والے صحابہ اتنی بڑی مبارک رات کو چھوڑ ڈالتے کیا؟ نہیں چھوڑتے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس رات میں، اس دن 15 کو روزہ رکھنا ایک بات، 15 کی رات کو شب برات بولتے، 4 شنبے کے دن یعنی پیر منگل کی رات 14 تاریخ کو، گویا 14 رکعت پڑھنا، 12 رکعت پڑھنا، 100 رکعت پڑھنا، ایسی الگ الگ حدیثیں ہیں۔ پوری میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بات بھی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، بنا لیے لوگوں، فضیلتوں میں بتا دی، ہمارے علماء راتوں میں تقریر کرتے، ان کے بارے یہ نہیں بولتے یہ صحیح حدیث جو ہے واقعی اللہ کے رسول بولے کیا، بتائے کیا، نہیں بولتے، آدھی بات بولتے، صحیح بات نہیں ہوتی۔
میری باتوں کا خلاصہ یہ، صرف 15 کو روزہ نہیں رکھنا، 15 کی رات کو جاگنا، 14 رکعت 12 رکعت 100 رکعت، وہ ہر رکعت کی فضیلت الگ الگ بتاتے لوگوں، یہ سب اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ مطلب آپ سوال کریں گے کیا کرنا؟ اچھا کھا لو، عشاء کی نماز پڑھ لو، اوڑھ کے سو جاؤ۔ سمجھ میں آگی بات؟ اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے، جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا۔ اچھا ایک چیز ختم۔ دوسری بات، ابھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15 تاریخ ہو جائے تو روزہ مت رکھو، منع کر دیا۔ اب تک رکھو بولے، اب منع کر دیا، ایک چیز۔ دوسری بات، رمضان شروع ہونے سے 1 دن 2 دن پہلے روزہ رکھنا غلط ہے۔ استقبال رمضان کا استقبال کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان شروع ہونے سے 1 دن 2 دن پہلے روزہ مت رکھو۔ 29 تاریخ کو 20 پر 9 کو چاند دیکھیں گے، الحمدللہ اگر چاند دکھ گیا، کہیں سے بھی اطلاع کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی سن رائز اور سن سیٹ، سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے میں فرق نہیں رہنا۔ مثال طور پہ اب ہمارے مدراس میں 6:16 پہ مغرب کا ٹائم ہو رہا، کہیں پہ ہو سکتا ہے 15 منٹ ہوگا، کہیں پر ہو سکتا ہے 12 منٹ ہوگا، 2 4 5 10 منٹ تک اگر ایسا بدلا کوئی بات نہیں، وہاں کی اطلاع لے سکتے۔ اور ایک ہی ڈائریکشن میں جو ہے 500 میل تک سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں فرق نہیں آتا۔ اب ہمارے مدراس میں نہیں دکھا تو بنگلور کی اطلاع دیکھتے، بہت دور دلی ہے، بمبئی ہے، فلاں کی اطلاع ہم نہیں لیتے، اس لیے کہ وہاں اور ہمارے اندر تقریباً 40-45 منٹ کا فرق ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑو۔ 29 کو چاند دیکھو، اگر ابر آ گیا 1 دن انتظار کرو۔ آج کل لوگوں میں اتنی بے قراری، خاص کر یہ نوجوانوں، جب سے یہ فونوں کا سلسلہ آیا، مولوی صاحب سعودیہ میں دکھا، مولوی صاحب دبئی میں دکھا، مولوی صاحب وہاں دکھا، مولوی صاحب کا جان کھاتے، کہاں چاند دکھا۔ اللہ کے نبی بولے تم دیکھے کیا تمہاری بستی میں؟ لوگ پوچھے اللہ کے رسول ہم رمضان کی عید کب کریں؟ آپ بولے الفطر یوم یفطر الناس، عید الفطر اس وقت کرو جب کہ بستی والے عید کریں۔ پوری بستی والے، مدراس والے مثال کے طور پہ فیصلہ کر لیے کہ بھائی کل عید ہے، الحمدللہ مدراس والے طے کر لیے کہ ہمیں کل سے روزہ رکھنا ہے۔ اور قربانی کے بارے میں بولے اللہ کے نبی بقرعید کم کریں، اور فرمایا الاضحی یوم یضحی الناس، جس دن بستی والے قربانی دیں تم بھی دو۔ سعودیہ کے حساب، دبئی کا حساب، امریکہ کا حساب ہمارے لیے کچھ نہیں۔ اچھا سن لو، خاص طور سے یہ نئے لوگ، اور یہ فبروری میں بیچ گیا، فبروری میں 18 28 تاریخ بھی آتی، 29 تاریخ بھی آتی۔ آج کل ہمارے پاس بھی کیا ہو گیا، رمضان 28 کو بھی آتا، 29 کو بھی آتا، 30 پر 1 کو بھی آئیں گا، شاید 30 پر 2 کو بھی آئیں گا معلوم ہوتا۔ اور روزے میں 3 رائے، 20 پر 8 کو رکھ رہے ہیں، 20 پر 9 کو رکھ رہے ہیں، کیا کی رکھ رہے ہیں؟ سعودیہ 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، یاد رکھو، 2.5 گھنٹے، لندن 7 گھنٹے کا فرق ہے، امریکہ تو پورا نظامی چسکا ہمارے سے الگ ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھو، خاص طور سے پورے نوجوان اپنی عبادتوں کو برباد مت کرو۔ ابھی بولے سنت کا طریقہ، سنت کے مطابق اگر کام ہے ٹھیک ہے، سنت کے خلاف ہے تو وہ بات ہمارا باپ بھی اگر بولا تو وہ بات ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور رمضان سے پہلے روزہ نہیں رکھنا۔ چاند دوسری جگہ کا میں بولا نا، سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے میں فرق نہیں ہے، تو وہاں کی بات آپ لے سکتے۔ فرق اگر آ گیا نہیں لیں گے۔ اچھا ایک بات
اور ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا سوچ کے جواب دو میرے کو. اچھی بات ہے، آج کل ماشاء اللہ اسپیکروں کا زمانہ ہے، سب ہے. مکہ مکرمہ وغیرہ کے اندر جو انتظام ہے، وہاں کا ساؤنڈ سسٹم ایسا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اتنا پاورفل نہیں. آپ کو معلوم ہے یہ کہ کام کے لیے 20 انجینئر کام کرتے، اور آپ دیکھیں کہ امام صاحب ذرا سانس لیتے رہے تو بھی یہاں سنے آتی ہے بس. ایسا اگر ہے تو کیوں بھائی، کتنا اچھا رہے گا. یعقوبیہ میں بھی مکے کا کنیکشن دے دیں گے، مکے کا کنیکشن دے دیں گے. ہمارے صدر صاحب شبیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کنیکشن دے دیں گے. مکے کی اقامت ہو رہی ہے تو یعقوبیہ میں بھی اقامت. مکے کے امام صاحب، اس سے بڑھ کر کیا کہ مکے کا امام پٹالم کی مسجد میں نماز پڑھا رہا، تو اسپیکر رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے کہتے؟ ہاں، ابھی ایک چائے پلانا سب کو. بھائی 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. ہمیں مغرب پڑھ لیے، وہ لگا اب مغرب کیا اثر پڑ رہے. 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، ایک سیکنڈ میں دنیا وہ ہو جاتی. اگر ہماری مسجد میں مکے کا وہ رکھ ڈالیں اور مکے کے مؤذن صاحب اذان دیں گے تو بیچارے ہمارے مؤذن صاحب پہلے میرے کو گالیاں دیں گے. اگر مسجد کے امام صاحب بھی مکے کے مدینے کے رہیں گے تو مولانا کلیم اللہ صاحب پہلے مجھے گالیاں دیں گے. انہوں آ کے ایک نیا مسئلہ بتا کو گئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا بیگم شافیہ میں خطبے میں، شاید پہلے کبھی کوسی کی مسئلے میں بتا رہا تھا کہ اس کے بارے میں مکے کا، اگر مکے کے امام کو رکھیں گے کیا، مکے کی نماز ختم ہونے کے بعد مؤذن صاحب بھی حیران پریشان پسینہ پوچھتے ہوئے آئے، امام صاحب بھی آئے. بیگم شافیہ کی بات بول رہا ہوں، دونوں آئے. کیا مولوی صاحب آپ بولے مکے کے وہ لگا ڈالو، بولے مکے کے مؤذن صاحب اذان دیں گے. مولوی صاحب میری نوکری رہیں گی کہ ختم ہو جائیں گی؟ میری نوکری، اب امام صاحب بھی بولے مولوی صاحب تمہیں بولے تو کیا ہماری نوکری ختم ہو جاتی؟ میں رکھو بول کے نہیں بولا. بھائی نہیں مولوی صاحب آپ تمہیں بول ڈالے، ہمارے عمران صاحب مولوی صاحب بولے بول کو اسپیکراں لگا کو چھوڑ ڈالے تو مطلب یہ ہو رہا وہاں کا حساب الگ ہے، ہمارا حساب الگ ہے. ایک بات اور، چاند سے پہلے سعودیہ میں عید ہو گئی، فلاں جگہ ہوا، غلط ہے، حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنی عبادتوں کو برباد مت کر لو، بیکار چیزوں میں جاؤ نہ کو، جتنا موقع ہوتا کر لو. یہ شعبان کے بارے میں جو باتیں ہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا. اب آئیے رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں. تفصیل بہت ہے، میں زیادہ اس میں نہیں جاتا، صرف اشارے کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. اب ذرا دیکھیے، اب رمضان کے تعلق سے ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوتی ہے. اور اتنا نیک اور اتنا مبارک مہینہ ہے میرے دوستو. ہمارے بڑے لوگ 6 مہینے دعا کرتے تھے. 6 مہینے کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ رمضان، ہاں کیا دعا کرتے؟ اللہ رمضان نصیب فرما. 6 مہینے. ہم لوگ ایک دن دعا کرے تو بہت بڑی بات. 27 کو قرآن ختم ہو گیا تو ہمیں کہاں کی رمضان کہاں کی ختم، پورے مسجدیں خالی ہو جاتی. 6 مہینے اللہ کے نیک بندے دعا کرتے اللہ رمضان نصیب کر. اللہ 6 مہینے رمضان کے بعد دعا کرتے اللہ رمضان میں ہم جو نیکی کرے اسے قبول کر لے. اللہ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول رجب کے مہینہ، رجب شعبان رمضان، رجب کے مہینے سے رمضان کا انتظار کرتے.
لوگوں سے پوچھتے اجی ابھی رمضان آنے کتنے دن ہے جی، ابھی کتنے دن ہے؟ ہمارے پاس بھی رمضان کا انتظار ہوتا نا، معلوم کیسا؟ معلوم کیا؟ ہوٹل والا لکھ کے لگاتا ابھی رمضان آنے 20 دن ہے، گوشت والا لکھ کے لگاتا رمضان آنے 19 دن ہے، کوتمیر پودینہ بیچنے والا انتظار کرتی رہتی رمضان آ رہا، کئی کو کھانے کے واسطے اسپیشل مسلمان ماشاءاللہ کھانے میں مشہور ہیں اور کھلانے بھی مشہور ہیں، کیا کھانے میں تو ہیں کھلانے میں بھی ہیں کیا؟ دیکھو یعقوبیہ میں ایک بھی نہیں ہے ویسا کھلانے والا۔ اب یہاں پر اب دیکھیں بیکار کرنا فلاں کر رہا، آدمی انتظار کر رہا، کوئی تو بھی رمضان عبادت کا مہینہ آ رہا، اللہ ابھی اتنے دن ہیں، اللہ تو میرے کو نصیب کر بول کے اللہ کے بہت کم بندے رہیں گے۔ تو یہاں پر اب ذرا غور کر کے بات کرو، دعا ہے ایک بات یاد رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ صحت دیا، الحمدللہ اللہ رمضان لا رہا ہے، دعا کرو صحت کے حالت میں، عمل کی حالت میں اللہ رمضان نصیب فرمائے، اللہ سے دعا کرتے رہنا۔ اچھا تو چلیے اب اس کے بعد آئیے رمضان کے بارے میں آپ نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، اگر میرے امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان میں کیا ثواب ہے، میری امت خواہش کرے گی اللہ پورا سال رمضان بنا دے، اللہ پورا سال رمضان بنا دے۔ اچھا اب رمضان کے بارے میں ذرا اللہ دیکھیے، ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان سے پہلے آپ نے خطبہ دیا، وہ خطبے کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ کمزور چیزیں ہیں، لیکن اکثر صحیح روایتوں میں اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے رمضان آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ من خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہہ رہے من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رغبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ فضیلت ابھی بتا رہے ہیں، اب دیکھیے میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں۔ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم قال یؤتی اللہ ھذا السبب من فطر صائما علی مضغۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی يدخل الجنہ وہو شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار۔ اللہ کے نبی نے رمضان شروع ہونے سے پہلے خطبہ دیا، میں بھی وہ خطبے کو پڑھا، چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنت کا عمل کرنے والا بنائیں۔ اب میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت مبارک بڑی برکت والا مہینہ سایہ ڈال دیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی ایک ایک بات بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ۔ اب اس کے بعد بتائے ایک مبارک مہینہ آ رہا، اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینے اگر کوئی آدمی کنٹینیو
عبادت کرا تو جو ثواب، بیچ میں سونا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، 80 پر 3 سال تک کوئی آدمی عبادت کرا تو جتنا ثواب ہے وہ لیلۃ القدر، وہ مبارک رات میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو فرض کیا۔ یہ روزوں کا ثواب کتنا ہے ذرا ابھی میں بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جعل اللہ صیام لیلہ، اب اس کے بعد بتایا من تخر، جو آدمی اس مہینے میں، اچھا سنو میرے بھائی، اگر کوئی آدمی اس مہینے میں ایک نفل کام کرا، 2 رکعت نفل نماز پڑھا، 2 رکعت سنت پڑھا مثلا، اللہ اس کو عام دنوں میں ایک فرض پڑھنے کا جتنا ثواب ہے نفل کا ثواب اللہ رمضان میں دے گا۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں ایک فرض، مثال کے طور پہ عشاء کی نماز آپ پڑھے، اللہ تعالیٰ 70 فرض نمازوں کا ثواب دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے۔ آدمی پر تکلیف آئی تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کی تکلیف کیسی ہوگی، بھوک برداشت کرتا، پیاس برداشت کرتا، گرمی برداشت کرتا اللہ کے واسطے، وہ صبر ثواب الجنہ، اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کو کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آپ بھوکے رہے تو بھوکے کی کیا حالت ہوتی معلوم ہوتا، آپ پیاسے رہے تو ایک پیاسے کی کیا تکلیف رہتی معلوم ہوتا۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی میں اللہ برکت دیتا، رمضان میں اللہ برکت دیتا۔ اب آپ ذرا غور کریے، رمضان میں اللہ جو کھلاتا عام دنوں میں ایک بڑے مالدار کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ صحیح بات کیا؟ معمولی سے معمولی غریب آدمی بھی رہا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کھلاتا۔ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کھلاتا، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کھلاتا دیکھیے۔ اور اس کے بعد عام دنوں میں اگر آپ سوچیں، آدمی رمضان میں کم نہیں کھاتا میرے بھائی، بڑھ کے کھاتا۔ سحری میں آدمی کھاتا، ماشاءاللہ اٹھے تو نکلے سر کا رہتا، سحری میں کھاتا۔ 10 بجے حالت کیا ہوتی؟ دیوار پکڑ لے کو چلنا، ٹھیک ہے۔ پھر افطار میں ماشاءاللہ پورا مسجد میں رہتا نا 2 سیکنڈ میں، 2 سیکنڈ کے اندر پورا خالی ہو جاتا۔ پھر ماشاءاللہ تراویح کے بعد جا کر جو بچا ہوا ہے آدمی کھاتا۔ پھر سحری ماشاءاللہ عام دنوں میں 2 وقت 3 وقت کھائے تو رمضان میں، اور ہر گھر میں غریب سے غریب گھر میں ماشاءاللہ 2 3 قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا۔ یہ رمضان جو ہے مومن کی روزی میں اللہ برکت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو، اگر کوئی آدمی ایک روزے دار کو افطار کرائے، ایک روزے دار کو افطار کرے، اللہ 3 ثواب دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ہے اتنا ثواب دیتا۔ اب دوسرا جہنم سے آزاد کر دیتا، تیسرا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ بات جب سنے تو لوگ صحابہ خاموش بیٹھتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں لوگ ایسے ہیں جن کو کسی کو افطار کرانے کی طاقت نہیں، اتنا ثواب بول رہے ہیں، گناہ معاف ہوتے، روزے دار کا ثواب ملتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا۔ تو اب یہاں پہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں۔ سنو دوستو، اللہ کے نبی نے کہا یؤتی اللہ ھذا السبب من فطر صائما علی مسغۃ لبن، اگر کوئی روزے دار کو ایک دودھ کا گلاس پلائے، شربت پلائے، لسی پلائے، کوئی بھی ٹھنڈا پانی اس کے سامنے پیش کرے تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، روزے کا ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من فطر صائما علی مسغۃ لبن، ایک دودھ کا گلاس، او تمرتن، ایک گلاس آپ دودھ بھی نہیں پلا سکتے، ایک کھجور،
یہ کھجور کسی روزے دار کو اگر کھلائیں گے تو اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا، روزے دار کا ثواب دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد بولے من فتح اور تمرتین اور مسقۃ من ماء، یا تو ٹھنڈا پانی پلاؤ، یا تو دودھ پلاؤ، یا تو پانی کا آخری ایک گلاس پانی اگر کسی کو دے دو، اللہ تعالیٰ کو ثواب دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ومن اشبع صائما، اگر تم روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا اگر کھلائے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں حوض کوثر کا پانی پلائے گا، جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور وہ پانی کو پلانے والے کون؟ اللہ کے نبی پلائیں۔ اور وہ پانی کی خصوصیت ہے ایک مرتبہ پیے تو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو شروع کے 10 دن رحمت کے ہیں، بعد کے 10 دن اللہ کی مغفرت کے ہیں، آخری 10 دن اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ومن خفف عن مملوکہ فی، کام کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو یجمان بنایا، سیٹ بنایا، کچھ بھی بنایا، کام کرنے والوں کے ساتھ ذرا مہربانی کرو، انہیں بھی روزہ رہیں گا، ذرا کام اس کا کم کر دو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، جہنم سے آزاد کرے گا۔ یہ مختصر خطبہ تھا جو اللہ کے نبی کا پیش کرا۔ اب آئیے اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو فرمایا، دیکھیے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو آدمی رمضان میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، بغیر ایمان کے کوئی سے بھی کام کرو پسند نہیں، اللہ قبول نہیں کرتا، ایمان کے ساتھ اپنے گناہوں کو معافی چاہتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہاں پر آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور یہ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے کر بد دعا کرے، میرے بھائی رمضان ملا، کوئی آدمی اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کو راضی نہیں کرا، اپنے ماں باپ کو پایا، نوجوانوں ماں باپ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، ماں باپ کی دعا سے زندگی میں ترقی ہے، برکت ہے۔ ماں باپ اگر ناراض رہیں گے تو نہ دنیا تمہاری اچھی ہوگی نہ آخرت تمہاری، اور ماں باپ کی دعائیں لو۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعائیں قبول کرتا، مسافر کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا، کسی کو آپ پریشان کرے، ظلم کرے، مظلوم کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا رمضان کے بارے میں، دیکھیے اس کی خصوصیتیں 13 خصوصیتیں میں بتا رہا ہوں۔ پہلی خصوصیت، رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ قرآن مبارک کتاب، برکت والی کتاب۔ قرآن دیکھو جب اترا اللہ وہ مہینے کو مبارک بنایا، جس رات میں اترا وہ رات کو مبارک بنا، جس جگہ اترا وہ جگہ کو مبارک بنایا، جس نبی پہ قرآن اترا وہ نبی کو مبارک بنایا، جس امت پر ہم پر قرآن اترا ہمیں اللہ تعالیٰ مبارک بنایا۔ جب قرآن کی وجہ سے اتنے مبارک ہیں تو وہ آنے والا مہمان کیسا ہوگا؟ ذرا اس کے بارے میں ذرا کیجیے، اندازہ لگائیے۔ میں نے ابھی بتایا کہ قرآن رمضان کا تعلق قرآن سے، قرآن کا تعلق رمضان سے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے جہنم سے آزادی۔ رمضان میں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ جو جہنم کا مستحق ہوا رہے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا۔ دعا کرو کہ اللہ وہ خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھو بھائی اور ایک بات سنیے، رمضان کا ایک سیکنڈ مبارک، برکت والا، رحمت والا، خاص طور سے افطار کا وقت۔ حدیث میں آتا ہے انا للہ تعالی عند کل فطر متقاء من النار وذلک فی کل لیلۃ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ہر دن افطار کے وقت
اللہ تعالی بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو جہنم کے مستحق ہیں. روزانہ افطار کے وقت، اور افطار کا وقت میرے بھائی دعا کے قبول ہونے کا ہے، اور اس وقت خاص دعا کریں گے. کیا ہے دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا اللہم اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہاں پہ ہے، یعنی یہ ایک تو ہے وسیع کل شیء ان تغفر اللہم انی اسألک برحمتک التی، اللہ میں تیری وہ رحمت کو مانگتا ہوں جو ساری چیزوں پہ چھائی ہوئی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار. 4 دعائیں ہیں دیکھیے، 4. اللہم انی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میں جنت کو مانگتا ہوں، دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیکھیے اللہ کی رحمت کا سوال. آپ افطار کے وقت جو بھی دعا کرتے، خالی کھانے میں، افطار میں، تیاری میں، اس میں پورا وقت جا رہا، 2 منٹ بیٹھو اللہ سے دعا، اور روزانہ اللہ دعا قبول کرتا. مثال کے طور پہ روزانہ ایک دعا اللہ قبول کرا تو کیا ہے بھائی، کیا نقصان؟ 30 دعائیں انشاءاللہ قبول ہوئی. اور بتایا کہ ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوت مستجابہ. صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن ایک مومن کی، اللہ تعالیٰ ہر دن اللہ تعالیٰ ایک دعا کو قبول کرتا. اب دوسری یہاں پہ تیسری بات یہ ہے، دیکھیے میرے بھائی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب جب رمضان کا چاند دکھتا ہے پورے دروازے کھول دیتے. رمضان آنے سے پہلے جنت کو سنوارتے، سنگارتے، آراستہ سب کر. شادی سے پہلے گھروں میں کیسے تیاری ہوتی، رمضان میں جنت خود پہلے سے سنور کرے، اس پر پوری تیاری اہتمام کیا جاتا ہے. اب ذرا غور کیجیے، جب پہلی رات ہوتی ہے تو پورے جنت کی دروازے کھل جاتے. جنت کے نیچے سے ایک ہوا چلتی، ٹھنڈی ہوا. تو یہ جنت کی جو حوریں ہیں جنت کے بالا خانوں میں آ کے کھڑے ہو کر پوچھتی ہیں کہ بھائی آج کون سا دن ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے، کون سا مہمان ہے جو آج آ رہا ہے. پورے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو کہا جاتا ہے آج رمضان کا پہلا دن ہے. تو اس وقت جنت کی حوریں دعا کرتی، اللہ یہ ساری نعمتیں تو جن لوگوں کے لیے رکھا ہے وہ وقت لا، وہ چیزیں ان کو دے. اللہ قبول فرمائے. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات ہے. جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. وہ دروازے سے صرف وہی لوگ جائیں گے جو روزہ دار ہیں. روزے دار کے علاوہ کوئی آدمی بھی نہیں جا سکتا. اچھا اور ایک بات، چلیے جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک نماز کا، روزے کا، صدقے کا، فلاں کا دروازہ ہے. اللہ کے نبی جنت کے دروازوں کے بارے میں بول رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا خوش نصیب رہے گا جسے جنت کے 8 دروازوں سے اس کا اعلان ہوگا؟ اللہ اکبر. جنت کے 8 دروازوں سے اس کا اعلان ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ابو بکر تو وہ خوش نصیب آدمی ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے. اچھا تو چلیے اس کے بعد اور آئیے چوتھی بات، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے. غلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب. ترمذی کی روایت ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رمضان ختم ہونے تک دروازے بند رہتے ہیں. اب اس کے بعد اور ایک بات، یہ 5ویں بات یہ ہے، سرکش شیطانوں کو، بدماش قسم کے شیطانوں کو جکڑ دیتے، قید کر دیا جاتا، ارسٹ کر دیا جاتا.
یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، دیکھیے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان سفیدت الشیاطین ومردت الجن، یعنی شیطان اور برے جن جو ہیں سب کو عرض کر دیتے. اسی واسطے آپ دیکھیں گے رمضان میں زیادہ نیکی کرنے کی طبیعت چاہتی. 2 رکعت، اب 1-2 رکعت پڑھ لیں گے نا. قرآن پڑھتے پڑھتے آدمی صفحے دیکھتا، کئی کو کتنا ہے بولتے نہیں، کیا نہیں وہ نہیں، بیزار ہو کے نہیں دیکھتا ابھی کتنا ہے، ابھی کتنا ہے، کیونکہ حضرت چھٹی پہ گئے رہے تھے، نیکی کرنے کا موقع دیتا. ہاں شیطانوں میں ایک انسان بھی ہے، سنو اچھی بات، انسانوں کا جو شیطان ہوتا وہ رمضان میں تیز ہو جاتا. اسی واسطے تمہیں دیکھیں گے مسجد میں سال بھر نہیں سے لڑائیاں ہوتے، تاخراتوں میں لڑائیاں ہوتے، گنجی کے کٹورے پھینک لیتے. کیا ہوتا؟ وہ شیطان چلے گیا چھٹی پر، اور انہیں جاتے خود کیا بول کے جاتا معلوم؟ میں 1 مہینہ چھٹی پہ جا رہا ہوں، تمہیں میری ڈیوٹی دیکھ لو. اب انہیں عید کے بعد جب انہیں آتا تو دیکھ کے بولتا واہ رے واہ کتنے اچھے کام کرا رہے، میں ہی نہیں کرا تو کرا رہے. اللہ سے بتائے شیطان نہ کو اچھے بننے کی کوشش کرو. اور ایک آئیے چھٹی بات، ہر دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ، اور نیکی کر. یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے اب تو بھی شرم کرنا رے، زندگی بھر نماز چھوڑانا رے، رمضان میں بھی رمضان چھوڑتا، زندگی بھر نماز چھوڑانا رے، رمضان میں بھی تراویح چھوڑتا، رمضان میں بھی یہ چھوڑتا، شرم نہیں آتی رے، زندگی بھر پی کے گزارا نہ رے، رمضان میں بھی کرتا کیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی بڑا دلندر ہے، منحوس ہے، رمضان آیا اللہ سے معافی نہیں مانگا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نعرت کرے، رمضان پایا اللہ کو راضی نہیں کرا، ماں باپ کو پایا ان سے دعائیں نہیں لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، درود نہیں پڑا. یہ کہ ایک سڑی پر جبرائیل کہتے گئے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ قبول کر. ایک بات میں پوچھتا ہوں، جبرائیل دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آمین بول رہے ہیں، تو کیا وہ دعا قبول ہونے میں شک ہے؟ کیا تو بھی شک ہو سکتا؟ وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو دنیا میں کس کی ہو رہی؟ تو گیا رمضان ملا، وہ منحوس وہ دلندراگی وہ چھالت رہیں گی. تو میرے دوستو رمضان ملا، بعد میں ملتا نہیں ملتا اللہ بہتر جان رہا. جو کرنا ہے کر لو، توبہ کرنے میں دیری نہیں کرنا. جوانی ہے بعد میں دیکھیں گے، نہیں ہے توبہ ہے کر لو. اچھا چلیے 7ویں بات یہاں پر ہے، ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. میں ابھی بتایا لیلۃ القدر. وہ رات اگر مل جائے، وہ رات کب ہے؟ کب ہے؟ اللہ کے رسول کو بتائے. اللہ کے رسول بتانے آ رہے تھے، لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے. اللہ کے رسول سمجھانے میں لگ گئے، وہ بھول گیا میرے بھائی یہ اختلاف سے رحمت چلے جاتی، اختلاف سے برکت چلے جاتی، اختلاف سے اللہ کی مدد چلے جاتی. ہر جگہ لڑائیاں، تو بڑا میں بڑا، تو بڑا، ارے مرا تو کیا لے کے جاتا، کفن بھی نہیں لے کے جاتا. ہر جگہ یہ اختلاف، ہر جگہ یہ اختلاف. تو یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا رمضان کے آخری 10 دنوں کی 5 راتوں میں وہ مبارک رات کو تلاش کرو. وہ رات بدلتے ہوئے آتی، اگر وہ مل جائے اللہ کو عبادت کرو، جو بھی قرآن پڑھو، جو بھی کرو، وہ رات مل گئی تو 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. 8ویں بات یہ ہے اگر رمضان میں کسی کو عمرہ کرنے کا موقع ملا، ضروری نہیں ہے، اللہ موقع دیا تو کیا فائدہ. حضرت ام سنان مدینے کی ایک عورت تھی، اللہ کے نبی کے پاس آئی. اذا جاء رمضان فاعتمری فإن عمرۃ فیہ تعدل حجہ. بخاری و مسلم کی روایت ہے. دیکھو اگر رمضان میں عمرہ کر سکتے ہیں کر لو، اس لیے کہ رمضان کا عمرہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ خرچ کرنے کے ثواب کے برابر دے.
اور ایک حدیث میں آتا ہے فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ تَقْتَضِي حَجَّةً مَعِيَّ، بخاری کی مسلم کی روایت ہے، اگر تم رمضان میں عمرہ کریں گے میرے ساتھ حج کرنے کا اللہ ثواب دے گا۔ سبحان اللہ، کوشش کرنا، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے ایک عمرہ حج کا، وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل رہا۔ اچھا چلیے، 9ویں بات، یہ روزے کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے۔ اب روزہ ایسی عبادت ہے اللہ اس کے بارے میں ثواب بتایا نہیں، نماز پڑھے تو ثواب، روزہ رکھے، حج کرے، فلاں کرے، صدقہ دیے تو ثواب بتا دیا۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی میرے واسطے کھانا اور پینا چھوڑ رہا ہے، میں اس کو ثواب دوں، میں اللہ ثواب دیں گا تو گن گن کو دیں گا، اللہ ثواب دیں گا، کتنا ثواب دیں گا؟ روزے دار کو 2 وقت بہت خوشی ہوتی میرے بھائی، ایک افطار کا وقت میں بتایا نا، جیسا جیسا آتا رہتا ٹائم، آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھتے پھر 1 منٹ کے بعد پھر گھڑی دیکھتا پھر 1 منٹ، ارے اب بھی نہ دے ٹائم دیکھا نہیں، بے قراری۔ وہ دسترخوان کے اوپر کتنے چیزاں رہتے دیکھتے رہتا، جیسے یہ موضوع صاحب بسم اللہ بول کو ختم بھی نہیں کرتے پورا دسترخوان خالی۔ وہ افطار کے وقت فطری اعتبار سے اللہ کی جو نعمتیں ملتی ہیں آدمی کو خوشی ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جب اللہ سے قیامت میں ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ روزے کا دیکھ تو دنیا میں روزے رکھتا تھا، یہ ثواب میں تیرے کو رکھا، چھپا کے رکھا تھا، یہ دے رہا ہوں، وہ دیکھ کر آدمی اتنا خوش ہوگا، دل میں خواہش کرے گا اللہ پوری زندگی روزے رکھتا تو کتنا اچھا تھا، اللہ پوری زندگی روزے رکھتے تو کتنا اچھا تھا، ذرا غور کیجیے گا۔ اور ایک بات دیکھیے دوستو، میرے دوستو یاد رکھیے، بتایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، نسائی کی روایت، روزے رکھو، روزے کا مقابلہ کرنے والی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ ہے الصیام جنۃ، جہنم سے بچانے والی چیز ہے روزہ۔ اور ایک حدیث میں آ رہا ہے، دیکھیے روزے کی حالت میں پیٹ خالی رہتا، معدے میں خالی رہنے سے یہ قسم کی بسان باز آتی، بدبو آتی، روزہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے یہ قسم کی بسان باز آتی رہتی، وہ بات اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک بات سنو دوستو، روزے کی حالت میں اگر کوئی مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں حاصل جگہ دے گا۔ اور اگر کوئی آدمی روزہ، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بھی تکلیف نہیں، اگر آدمی روزہ رکھا، 1 دن کا روزہ اگر کوئی آدمی چھوڑ دیا میرے بھائی، پوری زندگی جب تک اللہ اس کو رکھا، 100 سال، 1000 سال، جتنے سال بھی رہا، روزانہ بھی اگر وہ روزہ رکھیں گا تو 1 روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، 10ویں بات، قیام رمضان۔ رمضان میں تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، پڑھ، کیونکہ میں بتایا یہ ایک سنت کا ثواب ایک فرض کے برابر، اور قرآن پڑھنا ثواب، سننا ثواب، بیان سننا ثواب، قرآن کا ہر کام ثواب۔ اور کوشش کرنا کہ رمضان میں پوری تراویح میں قرآن سننا، خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے جتنے بھی ہیں یہاں، پڑھنا۔ لوگوں کی عادت کیا ہوتی، آج یعقوبیہ میں نماز پڑھتے، کل چار مینار میں جا کو پڑھتے، پرسوں کوسے کی قبرستان میں جا کو پڑھتے، کہاں کی انہوں کیا پڑھے، قرآن پڑھاتے بھی اللہ کا کلام پڑھتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو رمضان میں تراویح پڑھنا ضروری ہے، بحث کا ضروری ہے کہ پڑھنا کیا رے، تیرے کو کون رے پڑھو بولے، جا کو ہڑ کو سو جا۔ پڑھنے والوں کو نوجوانوں خاص طور سے 3 دن سے پڑھ کو پڑھنا ہے، ارے تو 3 دن تک زندہ رہتا بول کو کیا ہے، میں بتا رہا ہوں ہے قرآن۔ دیکھیے قرآن کا مہینہ 11ویں بات تلاوت، کتنی تلاوت کر سکتے کرو، کتنی پڑھ سکتے پڑھو، کتنی مرتبہ، 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا،
3 دن سے بڑھ کے جتنا پڑھتے پڑھو، صرف یہ کہ قرآن پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے۔ قرآن پڑھنے والا قرآن کی وجہ سے اگر وہ اللہ سے سوال نہیں کرا، اللہ پوچھنے والوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر لفظ کے بدلے 10 نیکی، اب ہر لفظ کے بدلے 6660 پر 6 آیتیں، کتنے لاکھوں لفظ ہیں، کتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا۔ 12ویں بات ہے دعاؤں کا اہتمام کا۔ دعا آج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے دوستو۔ اور ایک بات یاد رکھو، ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد لولدہ، دعوت الصائم و دعوت المسافر، وفی روایت دعوت المظلوم و دعوت المسافر۔ 3 آدمی کی دعا رمضان میں اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے ماں باپ کی دعا، میں بولا نا دعائیں لو، ماں باپ کی دعا۔ دوسری بات یہاں پر ہے روزے دار کی دعا، روزے دار جو بھی دعا کریں گا اللہ قبول کرتا۔ تیسری بات مسافر ہے، اب سفر میں ہے، پورا وقت لوگوں کیا کرتے، فونوں میں اس میں گزارتے۔ دعا کرو اللہ سے، مانگو، اپنی ضرورت کی چیزیں مانگو، مسافر کی دعا قبول ہوتی۔ اور ایک بات ہے، اگر کسی پہ ہم نے ظلم کیا، مظلوم، اگر وہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ آخری بات یہ ہے، 13ویں بات، یہ صدقہ و خیرات کا معنی ہے۔ صدقات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے قرآن، ماشاءاللہ اللہ کے نبی 2 خطوہ کرتے تھے قرآن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو قرآن سناتے، سبحان اللہ، اور اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کو سناتے۔ کیا مبارک لوگ رہیں گے، دیکھو جی، حضرت جبرائیل سناتے قرآن اللہ کے نبی کو، اور اللہ کے نبی جبرائیل کو سناتے۔ انتقال جس سال آپ کا ہونے والا تھا، 2 مرتبہ اپنے حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے عام دنوں میں اللہ کے رسول جتنا صدقہ و خیرات کرتے، رمضان میں بہت زیادہ دیتے تھے۔ خاص طور سے جب حضرت جبرائیل سے آپ کی ملاقات ہوتی، اللہ کے نبی بے حساب خرچ کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے، ایک 10، ایک کا 70، ایک کا 700، اور 1 پیسہ دیں گے، یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے اللہ یہ مبارک مہینہ دے رہا ہے، دعا کیجیے صحت کے ساتھ اللہ نصیب کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا اللہ بنائے۔ اللہ ہمیں اللہ کے خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا کرے، جو نوکری اور کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کی نوکری اور کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نیک بندوں میں شامل فرمائے، جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی ناراضی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے۔ یہ باتیں تھیں میں نے رمضان کے تعلق سے بتایا۔ 18 تاریخ کو بھی مسجد حفیظیہ میں انشاءاللہ پروگرام ہے، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے پھر یہ باتیں میں وہ نہیں کروں گا۔ بولے عبداللہ صاحب بول ڈالے ہیں رمضان، پھر وہ بولیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رمضان سے متعلق دوسری باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور میں نے بتایا ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ رمضان کے بعد میرا پروگرام چلے گا۔ آپ جماعت والوں سے پوچھ کر کون سے دن میں رکھنا ہے آپ رکھ لیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔